بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ وقف قانون کے خلاف تلنگانہ مارچ کئی مرحلوں سے گزرا ہے۔ 24 اپریل کو یہ مارچ ہونے والا تھا، لیکن اس کے بعد 22 اپریل کو کشمیر میں پہلگام کا واقعہ ہوا۔ پھر سمجھیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کا مسئلہ پیدا ہوا۔ پھر اس کے بعد مستقل سمجھیے کہ حالات بہتر نہیں ہیں، یہ ایڈمنسٹریشن کا کہنا تھا، اور اب تک 2 تاریخیں تلنگانہ مارچ کی دی جا چکی تھی، لیکن تلنگانہ مارچ نہیں ہوا۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمان اور سیکولر طاقتیں جو ملک کے دستور کی بقا کی لڑائی میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، وہ سب اس تلنگانہ مارچ کا بے صبری سے انتظار کر رہی ہیں۔ اور آج ایک نئی تاریخ کا ہم اعلان کر رہے ہیں۔ یہ نئی تاریخ جو آپ کو دی جا رہی ہے، بہرحال مرکز سے سمجھیے کہ بات ہوئی ہے، یعنی یہاں کی جو حکومت ہے اس کے ہائی کمانڈ سے بھی بات ہوئی ہے، اور یہاں بھی کچھ ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے، پولیس ایڈمنسٹریشن سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے۔ اس کے بعد تاریخ طے کی گئی ہے 31 مئی کو دھرنا چوک پر انشاءاللہ تلنگانہ مارچ ہوگا، اور یہ تاریخ قطعی اور آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد تاریخ نہیں دی جائے گی، بلکہ تاریخ حیدرآباد کی بنائی جائے گی، یہ انشاءاللہ العزیز۔ یہ سمجھیے کہ آخری تاریخ ہے، اور اس کے بعد مارچ کی تاریخ تبدیل نہیں ہو سکتی۔ یہ لڑائی انتہائی اہم لڑائی ہے۔ ابھی سپریم کورٹ میں بھی سمجھیے اس پر بحث جاری ہے۔ مختلف انداز سے مرکزی حکومت سپریم کورٹ کے بینچ کو سمجھیے کہ راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور جو مسلم جماعتوں کی طرف سے جو پٹیشن ڈالے گئے ہیں، وہ وکلا بھی اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ بحث آج بھی بہرحال جاری رہی، اور اصل مسئلہ دیکھیے، اس بل کے کوئی ناک منہ کان سمجھیے سیدھا کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ جو بل ہے، یہ بل ہی پورا مسلمانوں کی وقف جائیدادوں کے خلاف ہے، مسلمانوں کی شناخت کو مٹانا چاہتا ہے، مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور مسلمانوں کی مذہبی عبادت گاہوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ کیونکہ یہ جو اب ایکٹ بن گیا ہے، یہ ایکٹ ان ایکٹ بھی ہو گیا ہے۔ نارتھ انڈیا کی بہت ساری ریاستوں میں اس ایکٹ کے تحت مساجد کو ڈھایا جا رہا ہے، جو چھوٹے چھوٹے قصبوں میں اور دیہاتوں میں مساجد ہیں، اور اس کو غیر قانونی قرار دیا جا رہا ہے۔ بعض سمجھیے کہ دیہاتوں کی درگاہوں کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، جبکہ ابھی سپریم کورٹ میں اس پر بحث جاری ہے۔ لیکن نارتھ انڈیا کی بہت ساری وہ ریاستیں جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی حکومت ہے، وہاں پر مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ لڑائی مسلمانوں کے وجود کی لڑائی ہے، اور اس لڑائی میں مشکلات آئیں گی، سختیاں آئیں گی، تکالیف آئیں گے، اس کا احساس ہم کو اچھی طرح ہے۔ کیونکہ کوئی چیز سمجھیے کہ صاحب جب حکومت سے کوئی قانون کو واپس لینے کی بات ہے، تو مخمل پر چل کر سمجھیے قانون واپس نہیں لیے جاتے، اس کے لیے سخت جدوجہد درکار ہوتی ہے۔ اور ہم نے بڑے صبر اور استقامت سے 5 اپریل سے آج سمجھیے کہ 22 مئی ہے، ہم صبر اور استقامت کے ساتھ حکمت عملی کے تحت اس احتجاج کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مساجد کے سامنے جو احتجاج کا اعلان کیا تھا، اس وقت آج سمجھیے کہ صاحب ایک اپروکسیمیٹ اگر میں بات کہوں تو 100 سے بڑھ کر احتجاج جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے مساجد کے سامنے کیا ہے۔ اضلاعوں میں اور شہر حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاقوں میں جو مساجد کے سامنے احتجاج ہوا ہے، وہ 100 سے بڑھ کر مساجد کے سامنے احتجاج ہوا ہے۔ اور انشاءاللہ کل جمعے کو بھی مساجد کے سامنے احتجاج ہوگا،
یہ بل کی واپسی تک یہ احتجاج جاری رہے گا اور 31 مئی کو ریاست تلنگانہ کا سب سے بڑا احتجاج دھرنا چوک پر ہوگا۔ ریاست تلنگانہ کے مسلمان دھرنا چوک کی طرف مارچ کریں گے اور ایک بہت بڑا احتجاج، سارے ملک میں ایک بڑا احتجاج درج کرایا جائے گا۔ 2 بجے سے 5 بجے تک یہ احتجاج کا وقت ہوگا۔ مسلمان نماز ظہر سمجھیے، بہت سارے جو اضلاع سے آ رہے ہیں وہ دھرنا چوک پر ہی ظہر کا اہتمام کریں اور ظہر کی نماز کے بعد شہر کے جو مختلف جتھے ہیں، شہر کے جو مختلف ریلیز ہیں، شہر سے نکلنے والے جو سمجھیے کہ مختلف گروپس ہیں، وہ 2 بجے دھرنا چوک پہنچ جائیں۔ دھرنا چوک پر مسلمانوں کے اتحاد، مسلمانوں کی طاقت، مسلمانوں کی قوت اور اس بل کے خلاف ان کے عزم، ان کے حوصلے کا سمجھیے کہ اعلان ہوگا۔ اور یہ جو 31 مارچ کو جو دھرنا چوک پر دھرنا ہوگا، 31 مئی کو جو دھرنا چوک پر دھرنا ہوگا، ساری ریاست کے مسلمان ہی نہیں، وہ جو دستور کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے نہیں، بلکہ ملک کے بیشتر ریاستیں اس سمجھیے کہ دھرنے کو دیکھ رہی ہے، اس دھرنے کے سمجھیے کہ یہ دھرنا کس طرح سے ہوگا اس کو دیکھ رہی ہے۔ تو یہ ملک میں جو موجودہ احتجاج ہو رہے ہیں، ان تمام احتجاجوں سے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ سب سے بڑا سمجھیے کہ احتجاج ہوگا۔ اور یہ ایک دھرنے پر یہ احتجاج ختم نہیں ہوگا۔ صرف 31 مارچ کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں گے، 31 مئی کو آپ اپنے گھروں سے اس مارچ کے لیے نکلیں گے تو سمجھیے کہ یہ کافی نہیں ہوگا۔ 31 مئی کو تو آپ اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ ضرور کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ احتجاج آپ کو جاری رکھنا پڑے گا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی مختلف فیسز میں اس احتجاج کو فائنل کر رہی ہے اور پھر سارے ملک میں جو احتجاج سمجھیے چل رہے ہیں، ان احتجاج سمجھیے کے ساتھ اس سے ایک نیا رخ ان احتجاجوں کو حاصل ہوگا۔ یہ احتجاج انتہائی اہم احتجاج ہے اور 31 مئی کو مسلمان اپنی پورے خاندان کے ساتھ دھرنا چوک کی طرف کوچ کرے۔ یہ ان کے وجود کی، ان کے مذہب کی، ان کے شناخت کی، ان کے تحفظ کی لڑائی ہے۔ اگر یہ لڑائی لڑنے میں آپ تساہل برتیں گے تو کل آپ بھی سمجھیے کہ باقی نہیں رہیں گے۔ جس طرح مساجد اور درگاہوں کو گرایا جا رہا ہے، جس طرح قبرستانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، نہ آپ قبرستان میں آپ کی تدفین ہو سکے گی، نہ سمجھیے کہ آپ کی نماز جنازہ مساجد میں پڑھی جا سکے گی۔ تو آپ کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ 31 مئی کو دھرنا چوک 2 بجے سے پہلے پہنچنا ہے۔ ملک کے مختلف علاقوں سے سمجھیے یہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے لیڈرز بھی انشاءاللہ آئیں گے، علماء، مشائقین، سیاسی جماعتیں اور سماجی جہدکار سب وہاں پر موجود رہیں گے۔ یہ دھرنا پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا اور یہ جو تاریخ ہے، یہ تاریخ آخری تاریخ ہے۔ اس کے بعد سمجھیے کہ کوئی نئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ اگر اس تاریخ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر لائن آف ایکشن ڈیفرنٹ اینگل سے ہم اپنائیں گے۔ تو ایک بات بہت واضح ہے کہ ہم نے بہرحال ایڈمنسٹریشن کو، حکومت کو، سب کو اعتماد میں لے کر یہ تاریخ کا اعلان کیا ہے اور یہ تاریخ فائنل تاریخ ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ تاریخ فائنل تاریخ ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی تاریخ نہیں دی جائے گی۔ مسلمان کس طرح سے احتجاج کرنا ہے اچھی طرح جانتا ہے۔ ہم آپ سے ایک تعاون اور کوآپریشن کی بنیاد پر یہ اب تک کے 2 تاریخوں کو ہم نے تبدیل کیا ہے، لیکن 31 مئی کی تاریخ اس سمجھیے کہ احتجاج کی فائنل تاریخ ہے اور اس تاریخ کو دھرنا چوک پہنچنا ہے۔ اس میں کوئی بھی سمجھیے کہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب 31 کی تاریخ پھر آگے بدلے گی، 31 کے بعد کچھ اور سمجھیے کہ تاریخ دی جائے گی۔ 31 فائنل تاریخ ہے۔ انشاءاللہ 31 مئی کو مسلمان 2 بجے سے پہلے دھرنا چوک پہنچے۔ تاجر اصحاب ہو، اساتذہ ہو یا مدارس دینیہ کے طلبہ ہو، علماء ہو، مشائقین ہو، وکلا ہو، یہ سب کی حمایت اس سمجھیے کہ تلنگانہ مارچ کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی، جمعیت العلماء، جمعیت اہل حدیث اور پھر سمجھیے کہ دیگر کئی جماعتیں اور وفاق العلماء جو نوجوان علماء کی وفاق ہے، بہت ساری سمجھیے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے ہٹ کر بھی تمام فرقے
तमाम समझिए मसालिक शिया उलमा और महदवी उलमा, ये सब की तायद इस समझिए तेलंगाना मार्च को हासिल है। सब ने तेलंगाना मार्च के समझिए को इंडोर्स किया है और सब अपने अपने हलकों में तेलंगाना मार्च की कामयाबी के लिए अपने अपने हलकों को मुतवज्जे कर रहे हैं। मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा से, चाहे वो देवबंदी हो, बरेलवी हो, शिया हो, महदवी हो, सुन्नी हो, कोई भी हो, हर तबके से ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मैं ये समझिए अपील करता हूं कि वो तेलंगाना मार्च का हिस्सा बने। ये मार्च इंतहाई अहम मार्च है, आपके वजूद की बका की लड़ाई का मार्च है, इसमें कोई तसाहुल नहीं होना चाहिए। इंशाअल्लाह 31 में 2 बजे से पहले धरना चौक पहुंचे और तारीख समझिए कि तेलंगाना और तारीख हिंद का एक सबसे बड़ा एहतजाज दर्ज कराएं। शुक्रिया।